السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدًا مصليًا اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، آج کے اس نشست میں ایک نہایت ہی اہم موضوع لے کر کے حاضر ہیں۔ توبہ آج کا عنوان ہے، اور ہماری پوری زندگی میں جب بھی ہم سے کوئی خطا ہو، کوئی غلطی ہو، یا ہم سے کوئی جرم ہو جائے تو فوراً اللہ کی طرف پلٹ جانا چاہیے، اللہ کی طرف لوٹ جانا چاہیے، اور اللہ رب العالمین سے اپنے گناہ کی معافی مانگ لینی چاہیے۔ اللہ رب العالمین پورے قرآن میں اپنے بندے کو بڑی امیدیں دلایا ہے، اور اسے یہ بتایا ہے کہ گناہ کر لینے کے بعد انسان کو مصر نہیں ہونا چاہیے، اڑے نہیں رہنا چاہیے، بلکہ گناہ کے بعد بندے کو اللہ کی طرف پلٹ جانا چاہیے۔ بندے کو اپنے گناہ کر لینے کے بعد اس پر اسے شرمندگی ہونی چاہیے، اور اللہ رب العالمین سے فوراً اس پر توبہ اور استغفار کر لینا چاہیے۔ اللہ کہتا ہے فَإِن يَتُوبُوا یکو خیر لہم، اگر وہ توبہ کر لیتے، یکو خیر لہم، تو ان کے لیے وہ بہتر ہوتا ہے۔ وَإِن يَتَوَلَّوْا، اگر وہ لوگ اعراض کر لیں، منہ موڑ لیں، يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ عَذَابًا عَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تو ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دردناک عذاب سے دوچار کرے گا۔ گویا اگر ہم اور آپ گناہ کر لینے کے بعد اللہ سے معافی مانگ لیتے ہیں، استغفار کر لیتے ہیں، تو یہ ہمارے لیے بہتر ہے۔ اگر ہم ایک گناہ کے بعد دوسرا گناہ بھی کر لیتے ہیں، تیسرا گناہ بھی کرتے ہیں، اور اس طریقے سے گناہ پر گناہ کرتے چلے جاتے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے اگر بندہ اعراض کرتا ہے، منہ موڑتا ہے، يعذبهم اللہ، اللہ تعالیٰ انہیں عذاب سے دوچار کرے گا، عذابًا علیما، اللہ نے کہا دردناک عذاب، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ کہتا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ کامیابی کا ایک راز یہ ہے کہ بندہ گناہ کرے اور گناہ کرنے کے بعد اللہ سے توبہ کر لے۔ کیا کہہ رہا اللہ؟ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، اے مومنوں تم سب کے سب اللہ کی طرف، اللہ کے حضور میں توبہ کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے ہمیں اور آپ کو، یہاں مومنوں سے مخاطب ہو کر خود اللہ کہہ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مومن اپنے آپ کو کہہ رہا ہے اس سے بھی گناہ سرزد ہو سکتا ہے، عین ممکن ہے۔ کوئی اپنے آپ میں یا اپنے گھمنڈ میں نہ رہے کہ ہم تو مومن ہیں، ہم تو مسلمان ہیں، ہم سے غلطیاں کیسے ہو سکتی ہے، ہم سے گناہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں، گناہ ممکن ہے، اسی لیے اللہ مومن کو مخاطب کہہ رہا ہے کہ اے مومنوں کی جماعت، اللہ رب العالمین کی طرف تم سب کے سب توبہ اور استغفار کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، جو معصوم عن الخطا ہے، جن کی اگلی پچھلی ساری گناہ اللہ رب العالمین نے معاف فرما دیا ہے، سارے گناہ معاف فرما دیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود صحابہ کرام کا بیان ہے، خود بتاتے ہیں، اور اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، توبوا الی ربکم، تم سب کے سب اللہ رب العالمین کے حضور توبہ کرو، فواللہ، اللہ کی قسم، انی لاتوب الی اللہ عز وجل فی اليوم 100 مرہ، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ لوگوں، صحابہ کرام، میرے دوستو، تم اللہ کے حضور توبہ کرو، اللہ کی قسم میں دن بھر میں 100 مرتبہ سے زیادہ اللہ کے حضور توبہ کرتا ہوں۔ اندازہ کیجئے، ایک ایسا آدمی، ایسی شخصیت جسے اللہ رب العالمین نے جن کے گناہ کو دھو ڈالا ہے،
گناہ کرنے کے مادہ کو جہاں سے گناہ سرزد ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین اسی کو نکال کر پھینک دیا ہے۔ اللہ کا وہ بندہ دن بھر میں 100 بار سے زیادہ توبہ اور استغفار کر رہا ہے۔ ہم اور آپ جو گناہ کے لوتھڑے ہیں، گناہ سے لت پت ہیں، دن بھر میں نہ جانے بے شمار گناہ ہم سے اور آپ سے سرزد ہو جاتے ہیں، لیکن زبان سے کبھی توبہ اور استغفار کے لفظ استغفر اللہ بھی نہیں نکلتا ہے، اور نہ ہی یہ کہتے ہیں کہ اللہ مجھے معاف فرما۔ میرے محترم بھائی، توبہ کرنا یہ انبیاء کرام کا شیوا ہے۔ آپ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں، آپ ان کی زندگی کو پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ ان سے بھی اگر کوئی لغزش، کوئی خطا سرزد ہوا ہے تو فوراً انہوں نے اللہ کے حضور، اللہ رب العالمین کے دروازے کو کھٹکھٹایا اور فوراً اللہ رب العالمین کے حضور توبہ کر لیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب جنت کے اندر ایک گناہ کیا، ان سے جب ایک غلطی ہوئی تو فوراً اللہ رب العالمین کے حضور توبہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ میرے پروردگار عالم، ہم نے اپنے نفس پر ظلم کر لیا ہے، إِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو ہمیں معاف نہ کرے گا، نہ بخشے گا، وَتَرْحَمْنَا، اور ہمارے اوپر رحم نہیں کرے گا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی دعا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت یونس علیہ السلام، جب انہوں نے اپنے رب کی نافرمانی، معمولی سی نافرمانی یہ کی کہ وہ اپنے قوم سے اللہ کی اجازت کے بغیر نکل گئے، اور جب کشتی میں سوار ہو کر جانے لگے، کشتی ڈوبنے لگا اور کشتی کے مالک نے انہیں اٹھا کر کے سمندر میں ڈال دیا۔ جب سمندر میں ڈالا تو ایک مچھلی منہ کھول کر کے کھڑی تھی، حضرت یونس علیہ السلام اس کے منہ میں، مچھلی کے منہ میں چلے گئے، اور اس تاریک گہرے سمندر کے بیچ میں جانے کے بعد مچھلی کے پیٹ سے وہ اپنے گناہ کا اعتراف کرتے ہیں، شرمندہ ہوتے ہیں اور کہتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ پروردگارہ تیری ذات پاک ہے، انی کنت من الظالمین، میں ظالموں میں سے تھا، میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے اور میں گنہگاروں میں سے ہوں۔ اللہ رب العالمین نے انہیں معاف فرما دیا اور پھر انہیں دوبارہ انہی کے قوم میں نبی بنا کر کے بھیجا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک غلطی ہوئی تھی، انہوں نے ایک اسرائیلی کو ایک مکہ مارا، اور اس مکے کی وجہ سے اتنی زوردار تھی کہ سامنے والا اسرائیلی آدمی مر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فوراً اس چیز کا احساس ہوا، اس غلطی کا، اور اللہ رب العالمین سے توبہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی، اے میرے پروردگار عالم، میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، فاغفر لی، تو مجھے معاف فرما دے میرے مولا۔ ابھی جو میں نے آپ کے سامنے انبیاء کرام کی جو دعائیں آپ کو بتایا، ان دعاؤں کو بھی ہم اپنی دعاؤں میں شامل کر سکتے ہیں۔ ہم اپنے گناہوں کی معافی کے لیے بھی ان دعاؤں کو استعمال کر سکتے ہیں۔ ہمارے آخری نبی کے تعلق سے صحابہ کرام کا بیان ہے کہ جب مجلسیں لگتی تو ایک ایک مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو 100 مرتبہ پڑھتے، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ یہ دعا اللہ کے نبی ایک ایک مجلس میں، ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 100 بار آپ ریپیٹ کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے معاف فرما دے، وتب علی، اور میری توبہ کو قبول فرما لے، انک انت التواب الغفور، بے شک تو بہت زیادہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے، غفور الرحیم ہے۔ میرے بھائی، ہمارے معاشرے میں جہاں ہم اور آپ جیتے ہیں، جہاں رہتے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو گناہ کرتے ہیں اور گناہ کی مقدار بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ وہ انسان اللہ رب العالمین کے در پر آنے سے ڈرتا ہے، ہچکچاہٹ اسے محسوس ہوتی ہے کہ پتہ نہیں ہم سے گناہ اتنا زیادہ ہو گیا ہے، اب اللہ رب العالمین معاف بھی کرے گا یا نہیں کرے گا۔ اللہ رب العالمین امید دلاتا ہے ایسے ہی لوگوں کو، کہتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے نبی آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے، میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے جن لوگوں نے اپنے نفس پر گناہ کر کے ظلم کر لیا ہے، کیا کہہ دیجئے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ تم لوگ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، کیونکہ اللہ رب العالمین تمام گناہوں کو بخشنے والا، انہ هو الغفور الرحیم، اور وہ بہت زیادہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا۔ میرے بھائی، اس آیت کریم کا شان نزول میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے پاس
دو آدمی آئے جنہوں نے دنیا کا کوئی ایسا گناہ نہیں تھا جو انہوں نے نہ کیا ہو، اور آ کر کے اللہ کے نبی سے کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، آپ جو دعوت دیتے ہیں وہ دعوت بالکل حق ہے، آپ جو بات کرتے ہیں وہ بالکل سچ ہے، آپ اللہ کے نبی ہیں، ہم یہ بھی مانتے ہیں، لیکن آپ ہمیں یہ بتائیے کیا ہم لوگوں نے جو گناہ کیے ہیں ان گناہ کا معافی کا کوئی راستہ ہے، ان گناہوں کے معافی کا؟ اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور اللہ رب العالمین نے ان گنہگار بندوں کو یہ امید دلائی۔ تو ہم اور آپ خود اندازہ کریں کہ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو ہمیں دبک کر بیٹھ جانے کی نہیں، بلکہ ہمیں فوراً اللہ رب العالمین کی طرف آنا ہے۔ اور ایک حدیث قدسی میں اللہ رب العالمین خود فرماتا ہے، یا ابن آدم لو بلغ ذنوبک عنان السماء، اے ابن آدم، اے آدم کے بیٹے سنو، اگر تمہاری گناہ کتنا ہو جائے، عنان السماء، زمین سے لے کر کے آسمان تک تمہارے گناہ بھر جائیں، ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی، اور پھر تم آ کر کے میرے در پر، میرے دروازے پہ کھٹکھٹاؤ گے اور وہاں آ کر کے اپنے سر کو جھکاؤ گے، مجھ سے معافی مانگو گے، استغفار کرو گے، میں تمہیں معاف کر دوں گا، ولا ابالی، اور اللہ کہتا ہے کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ اور پھر اسی حدیث میں آگے کہتا ہے اللہ تعالیٰ، یا ابن آدم انک لو اتیتنی بقراب الارض، اے ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، اگر تم میرے پاس اس حال میں آؤ کہ تمہارے گناہ زمین بھر کر کے ہو، ایک دو نہیں، یہ زمین کی مقدار ہم کو اور آپ کو اندازہ نہیں کتنی بڑی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے اگر پوری زمین بھر کر کے تم گناہ لے کر کے آؤ، ثم لقیتنی، پھر مجھ سے ملاقات کرو، لا تشرک بی شیئا، ایک شرط اللہ تعالیٰ لگا رہا ہے، تم مجھ سے اس حال میں ملاقات کرو کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیے ہو۔ اللہ کہتا ہے لاتیتک بقرابها مغفرہ، تو میں تمہارے پاس اسی زمین کے برابر تم جتنا گناہ لے کر کے آؤ گے، میں اتنی ہی مغفرت لے کر کے آؤں۔ سبحان اللہ۔ یہ اپنے بندوں کو اللہ رب العالمین امید دلا رہا ہے کہ گناہ کر کے تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، گناہ کر کے معافی تو مانگو، استغفار تو کرو، توبہ تو کرو، اپنی گناہوں پر نادم اور شرمندہ تو ہو، اللہ رب العالمین معاف کرنے کے لیے بیٹھا ہے، معاف فرما دے گا۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے ایک ایسا آدمی بنی اسرائیل کا جو بڑا گنہگار تھا، اور وہ عام آدمی نہیں تھا، 99 آدمی کا قاتل تھا، لیکن اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں نے بڑا گناہ کر لیا ہے، اب ان گناہوں کی معافی کا کوئی راستہ ہے یا نہیں، معلومات کرنے لگا، اور لوگوں سے معلوم کیا کہ اس گناہ کی معافی کا کوئی ایسا راستہ بتانے والا عالم یا پادری کے بارے میں بتاؤ۔ لوگوں نے کسی عالم کے بارے میں بتایا کہ فلاں جگہ ایک عالم رہتا ہے، وہ بتائے گا تم کو اس کا حل کیا ہے، اتنے گناہ معاف ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ وہ عالم کے پاس جاتا ہے، پوچھتا ہے میں نے 99 آدمی کو قتل کر دیا ہے، اب اس گناہ کے معافی تلافی کا کیا کوئی راستہ ہے؟ وہ پادری یا وہ عالم کہتے ہیں کہ نہیں، ان گناہوں کا کوئی معافی تلافی نہیں۔ اس آدمی نے اس کو بھی مار دیا اور 100 کا عدد پورا کر لیا۔ پھر لوگوں سے معلومات حاصل کرنے لگا کہ اب تو میں 100 بھی مکمل کر لیا ہوں، اب میرے گناہوں کی معافی کا کوئی راہ ہے یا نہیں ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ فلاں جگہ ایک بڑے عالم رہتے ہیں، ان کے پاس جاؤ، وہ کوئی راستہ نکال دیں گے۔ وہ آدمی چل دیتا ہے، جاتے جاتے راستے میں اس کی وفات ہو جاتی ہے۔ موت کے فرشتے رحمت کے اور عذاب کے دونوں میں تکرار ہو جاتا ہے۔ ایک کہتا ہے، رحمت کے فرشتے کہتے ہیں ہم اسے جنت لے کر کے جائیں گے، اور زحمت کے فرشتے یعنی جو عذاب والے فرشتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ نہیں، یہ عذاب کا مستحق ہے، اسے ہم جہنم میں لے کر کے جائیں گے۔ اتنے میں ایک تیسرا فرشتہ آدمی کی شکل میں بنا کر اللہ رب العالمین بھیجتا ہے اور اسے فیصلہ کروانے کا حکم دیتا ہے۔ کیسے؟ وہ فرشتہ آ کر کے کہتا ہے قیسو ما بین الارضین فإلی ایتہما کان ادنا فہو لہ۔ وہ فرشتہ آ کر کے ایک مشورہ دیتے ہیں کہ تم دونوں ایسا کیوں نہیں کرتے ہو کہ دونوں طرف کی مسافت کو جو اس آدمی نے طے کیا ہے اسے ناپ لیا جائے، یعنی جدھر جا رہا ہے ادھر کا بھی اور جدھر سے آ رہا ہے ادھر کا بھی ماپ لو۔ اب ان دونوں میں جدھر کا سب سے کم بچا ہوگا وہ اس کے حقدار ہو جائے گا۔ یعنی اگر جہاں توبہ کرنے کے لیے جا رہا ہے یا جس آدمی سے مسئلہ پوچھنے کے لیے جا رہا ہے
وہاں کی زمین اگر کم بچی ہوگی تو وہ رحمت کے فرشتے لے کر کے جنت میں ڈال دیں، اور اگر یہ کم ہے جہاں سے وہ سفر کر رہا ہے اس کی مسافت اگر کم ہے اور یہ مسافت جہاں جا کر کے پوچھنے والا ہے مسئلہ وہ زیادہ لمبا ہے، تو پھر رحمت کے فرشتے لے جا کر کے عذاب میں ڈال دیں۔ ایسا ہی ہوا، وہ لوگ مان گئے اس بات کو، اور دونوں کے درمیان نپائی شروع ہو گئی۔ ناپ کر کے دیکھا تو جہاں وہ جا رہا تھا وہ زمین کم بچا ہوا تھا ابھی سفر کرنا، اور یہ زیادہ طویل ہو چکا تھا، نکل چکے تھے وہ۔ تو فرشتہ، رحمت کے فرشتے اسے اٹھا کر کے جنت میں لے جاتے ہیں۔ صحیح مسلم کی دوسری روایت میں ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس زمین کو حکم دیا کہ وہ زمین سکڑ جائے اور قریب ہو جائے۔ لفظ قریب ہونے کا ہے کہ قریب ہو جائے وہ زمین۔ اللہ رب العالمین بندے کو جب بچانے پر آتا ہے تو دیکھیے کیا کیا راہ نکال دیتا ہے، اور کس طریقے سے اس کی توبہ، صرف نیت صادقہ پر اس کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ ابھی وہ توبہ کرتا یا نہیں کرتا، ابھی تو ارادے کر کے جا رہا تھا، ابھی تو مسئلہ بھی نہیں پوچھا، راستے میں ہی وفات ہو گئی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی راہ میں جب ہم حقیقت میں سچے دل سے نکل جاتے ہیں تو اللہ رب العالمین نیت صادقہ پر ہی اسے ثواب دے دیتا ہے، اسے اجر دے دیتا ہے۔ میرے محترم بھائی، اس واقعے کو بیان کرنے کا صرف ایک مقصد ہے کہ ہمیں اور آپ کو اپنے گناہ پر شرمندہ ہو کر اللہ رب العالمین سے معافی مانگنا چاہیے۔ ہمیں اپنے گناہ کا احساس ہونا چاہیے اور فوراً اس پر ہمیں شرمندہ ہو کر اللہ سے معافی مانگ لینا چاہیے۔ ایک بندہ ایسا ہے، ایک گناہ کرتا ہے پھر اس سے گناہ ہو جاتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، پھر گناہ ہو جاتا ہے۔ اب اسے لگتا ہے کہ شاید اب توبہ نہیں کرنا چاہیے، اب گناہ ہی پہ گناہ کرتے چلے جاؤ، یہی اچھا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں کرنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ راوی حدیث میں بیان کرتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بندہ ہے جو گناہ کرتا ہے اور پھر کہتا ہے اللہم اغفر لی، اے میرے رب مجھے معاف فرما دے۔ اللہ کہتا ہے اذنب عبدی ذنبا، میرے بندے نے گناہ کیا، فعلم، اسے معلوم ہوا کہ اس کا ایک رب ہے جو اس کے گناہ کو بخش سکتا ہے، معاف کر سکتا ہے، اور پھر اسے اس گناہ کے بدلے پکڑ سکتا ہے اور اسے سزا بھی دے سکتا ہے۔ اور پھر وہ بندہ کیا کرتا ہے، ایک بار معافی مانگ لیا، اللہ رب العالمین معاف فرما دیا، پھر دوبارہ گناہ سرزد ہو جاتا ہے، پھر آ کر کے اللہ کو کہتا ہے اے ربی اغفر لی ذنبی، اے میرے رب میرے گناہ بخش دے۔ اللہ پھر وہی لفظ دہراتا ہے، پھر اس بندے سے گناہ ہوتا ہے، پھر آ کر اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ کہتا ہے اذنب عبدی ذنبا، میرے بندے نے گناہ کیا اور اسے معلوم ہوا ان لہ ربا، کہ اس کا ایک رب ہے، یغفر الذنب، جو اس کے گناہ کو بخش سکتا ہے، معاف کر سکتا ہے، ویأخذ بالذنب، اور اس کو اس گناہ کی وجہ سے پکڑ بھی سکتا ہے اور اس کی وجہ سے اسے سزا بھی دے سکتا ہے۔ اللہ کہتا ہے اعمل ما شئت، جو چاہو تم کرو، قد غفرت لک، میں نے تمہیں معاف کر دیا، میں تمہیں معاف کر چکا ہوں۔ اس حدیث کا مطلب اور اس کا مقصود یہ ہے کہ بندے سے اگر بار بار گناہ ہو جا رہا ہے، بار بار اسے شیطان کے بہکاوے میں آ جا رہا ہے، تو اسے اللہ رب العالمین سے فوراً توبہ کر لینا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین توبہ کو پسند کرتا ہے اور توبہ کرنے والے بندے کو بھی پسند کرتا ہے۔ اور اسی لیے صحیح مسلم کی ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر تم گناہ نہیں کرو گے تو میں تمہیں مٹا کر کے ایسی قوم کو لاؤں گا جو گناہ بھی کریں گے اور معافی بھی مانگیں گے، میں انہیں معاف بھی کر دوں گا۔ اس حدیث سے اور ایک اسی مفہوم کی ایک آیت کریمہ بھی قرآن مجید کے اندر ہے، جس کا معنی بھی یہی ہے کہ اگر لوگ اللہ سے گناہ کر کے توبہ نہیں کریں گے تو اللہ رب العالمین انہیں مٹا کر کے ایک نئی مخلوق لائے گی، وہ مخلوق گناہ بھی کریں گے اور اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار کریں گے۔ ان آیتوں اور حدیثوں کا مطلب اور مقصود صرف یہ ہے کہ بندے سے اگر گناہ ہو جائے تو گناہ کے بعد فوراً اللہ کی طرف لوٹنا چاہیے اور اللہ رب العالمین سے معافی مانگ لینا چاہیے۔ توبہ کے چند شرائط ہیں جنہیں ہمیں اور آپ کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ ہم جب بھی توبہ کرنے کا ارادہ کریں تو اخلاص ہونا چاہیے، صرف رب کو راضی کرنے کا اور اپنے گناہوں سے پشیمان ہونا چاہیے، اور اس کا مقصود اور مطلوب صرف اللہ کو راضی کرنے کا ہونا چاہیے، دوسرا اور کچھ نہیں۔ نمبر 2، ندامت و شرمندگی، ہم جس گناہ کو کر چکے ہیں اس گناہ پر ہمیں شرمندہ ہونا ہے، نادم ہونا ہے، تب جا کر اللہ رب العالمین ہمیں اس گناہ سے معاف فرمائے۔ نمبر 3، ترک معاصی،
اب جو گناہ ہم کر چکے ہیں آئندہ نہ کرنے کا عزم ہمیں کر لینا ہے، اسے چھوڑ دینا ہے۔ اگر حقوق اللہ ہے، اللہ کے تعلق سے اگر وہ حق رکھتا ہے تو ہم اسے چھوڑ دیں گے، ارادہ کر لیں گے، عزم مصمم کر لیں گے، معاف ہو جائے گا۔ لیکن اگر حقوق العباد سے تعلق رکھنے والا گناہ ہے، مان لیجئے ہم نے کسی کو گالی دیا تھا، یا ہم نے کسی کی چغلی کی، یا ہم نے کسی کو مارا، کسی پر ظلم و ستم ڈھایا، اس سے جا کر کے ہم معافی تلافی کر لیں۔ اگر کسی سے چغلی کیا، اس کو جا کر کے معاف کر لیں۔ اگر ہم نے کسی کا مال لیا ہے تو ہم جا کر کے اس کے مال کو واپس کر دیں، اور یہی طریقہ بہتر ہے گناہ کو چھوڑنے کا۔ اسی طریقے سے مستقبل میں گناہ نہ کرنے کا عزم مصمم کر لینا ہے، اس کے بعد گناہ نہ کرنے کا ارادہ کر لینا ہے۔ اگر ہو جاتا ہے بائی مسٹیک، شیطان کے بہکاوے میں انسان ہے، گناہ ہو سکتا ہے، لیکن عزم میں مصمم کرنا چاہیے کہ نہ ہو۔ اسی طریقے سے تائب یعنی توبہ کرنے والا توبہ کے دروازہ بند ہونے سے پہلے توبہ کر لے۔ مطلب یہ ہے کہ توبہ کا دروازہ کب بند ہوگا؟ قیامت کے آنے سے پہلے۔ سورج جب مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہو جائے، یعنی پورب کے بجائے، پورب میں ابھی سورج نکل رہا ہے، جس دن سورج پچھم سے نکل جائے گا اس دن توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ یا اسی طریقے سے انسان کا جب موت حلق تک آ جائے، جب یہاں پہنچ جاتا ہے، غرغرے تک پہنچ جاتا ہے، اب توبہ اگر کرتا ہے تو اس کی توبہ کوئی فائدہ نہیں دیتا ہے۔ یہ چند شرائط تھے، یہ چند باتیں تھیں توبہ کے تعلق سے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے پروردگار عالم ہم تمام کو سنی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔